عقیدی کی بنیاد ہلاتی ہے، اور ہر بزم میں خمار ان کا بخشا میرے مولا نے، ہر بزم میں خمار ان کا بخشا میرے مولا نے، ظالم کو گناہوں کی کس طرح سزا دی ہے، بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرما ممتاز حسین صاحب مرحوم ابن علی حسین صاحب۔ رحمن اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا ومولا الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، امام الحرمين، جد الحسن والحسين، ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين
الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا وذوي القربى واليتامى والمساكين. کرام کا حضرات، بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت، ماتمداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیہ کریمہ نہیں بلکہ فقرہ سرنامہ سخن قرار کیا جس میں خلاق عالم ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا والیتامی والمساکین. تم اپنے والدین کی اطاعت، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ پرورش کرو، یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کی مدد کرو. ذرا غور فکر کریے آپ حضرات، جس 3 فقرے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مجلس میں اظہار ثواب کی طرف سے عرض کی، اور انشاءاللہ ان 3 فقروں پر بات مکمل ہے، کیونکہ گفتگو بہت زیادہ طویل نہیں ہونا ہے. ماشاءاللہ سے یہ دور بڑا پڑھا لکھا دور ہے، اور یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یا لفظوں کو بدل کے کہوں تو بڑا ترقی یافتہ دور ہے. اس میں جب آپ اس دور میں، ہمارے برادر موجود ہیں، تائید کریں گے تمام مومنین، اس دور میں کل صرف ہم اور آپ ہمارے بزرگوں سے سنتے چلے آتے تھے کہ پہلے زمانے میں مجلسیں 3 گھنٹے ہو جاتی تھیں، بیچ میں جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے وقفہ ہوتا تھا. یہ آپ نے سنا ہوگا، سنا ہی ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں کی عظمتوں کو سلام ہے. انہوں نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے وہ خدمت اعلیٰ کو سنا ہے. لیکن یہ اتنا ترقی یافتہ دور ہے، اتنا ٹیکنیکل دور ہے کہ آپ خود جان سکتے ہیں اس بات کو کہ اس دور میں اگر آپ کسی سے مجلس کے لیے کہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں شام کو مجلس ہے، آپ تشریف لائیے، بہت توجہ سے سنیے گا، اگر میسج پہنچ گیا تو یقیناً یہی کامیابی ہے. آپ ہمارے گھر میں مجلس ہے، آپ تشریف لائیے. تو اس دور میں آدمی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ کتنے بجے ہے، کیا ہے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے. پہلے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے. وہ صرف ذاکر اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ تاکہ ٹائم کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی دیر والا پڑھے گا. 1 گھنٹے والا پڑھ رہا ہے یا 1.5 گھنٹے والا پڑھ رہا ہے، یہ ٹائم سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے. کیونکہ اب تو مولوی حضرات جو ہیں اتنی ترقی قوم نے کر لی ہے کہ اب مولوی جو ہیں وہ نام کے ذریعے نہیں پہچانے جا رہے ہیں بلکہ ٹائم کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں. بالکل حقیقت بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اچھا فلاں صاحب پڑھنا ہے، وہ تو 1.5 گھنٹے کی ہوتے ہیں. اچھا فلاں صاحب پڑھنا ہے، چلو وہ 1 گھنٹے والے ہیں. اچھا فلاں صاحب پڑھنا ہے 30 سے 35 منٹ والے ہیں. تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شاید یہ بارگاہ مولانا قبول ہو جائے. میں نے کسی بھی تاریخ میں، بہت توجہ سے سنیے گا، کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ مجلس 1 گھنٹہ ہو تب اس کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، شب داریاں کئی راتیں ہوں تب اس کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. یہ کہیں نہیں پڑھا.
لیکن ہاں اتنا ضرور پڑھا ہے کہ کم ہو لیکن خلوص دل والا ہونا چاہیے۔ ریاکاری کی عبادت جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے، ریاکاری کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایسی عبادت سے کیا فائدہ، ایسی گفتگو سے کیا فائدہ کہ مومنین جو ہیں وہ گفتگو کے اوپر دھیان کم دیں اور گھڑی کے اوپر دھیان زیادہ دیں؟ تو اس بات سے بہتر یہ ہے کہ کم ہو جائے لیکن خلوص دل والی ہو، کیونکہ عزیزو آپ کے پاس بھی وقت کی کمی ہے اور لوگوں کے پاس بھی، مولوی حضرات کے پاس بھی۔ بس میں آپ کے سامنے صرف جو معروضات ہیں وہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ شاید اس مجلس سے کچھ میں ایصال ثواب کی غرض سے گفتگو کر لیں۔ اگر آپ بیدار ہوں گے انشاءاللہ تو شاید گفتگو بڑی عظیم ہو جائے، اور اگر عظیم ہو جائے تو میری ماں کے حق میں دعا کریے گا آپ حضرات، خدا ان کو امام سید سجاد کے وسیلے سے شفا کاملہ اور عاجلہ۔ آج عزیزوں دیکھیں کہ 3 فقرے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، متوجہ رہیے گا عزیزوں، گفتگو کم ہے لیکن بڑی معروف گفتگو ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یہ 3 فقرے ہیں۔ پہلا والدین کی اطاعت کرو، دوسرا یتیم کی پرورش کرو، اور تیسرا مسکین کی مدد کرو۔ یہ فقرے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ 2 فقرے میں نے چھوڑے، آخری فقرہ یہ کہ تم مسکین کی مدد کرو۔ بہت توجہ سے سنیے گا، مسکین کی مدد کرو۔ اب ہم کیسے مدد کرتے ہیں اس دور میں؟ کیسے مدد ہو رہی ہے؟ بہت توجہ سے عامر صاحب، کیسے مدد ہو رہی ہے؟ اللہ نے کیسے فرمایا ہے؟ اس نے فرمایا ہے کہ تم مسکین کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو۔ لیکن ہم کیسے کر رہے ہیں؟ مثلا ہمارے دروازے پر، بہت توجہ سے بابا بھائی، کیا فرمایا اللہ نے کہ مسکین کی مدد کرو، لیکن ہم نے کیسے کی؟ ہمارے دروازے پر مثلا کوئی سائل آیا، اس نے دخل الباب کیا اور اس نے اپنی پریشانی ہم سے بیان کی۔ اب اس وقت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس وقت جو بھی ہمارے پاس میسر تھا وہ ہم نے نکالا، اس کے ہاتھ پہ دیا، اور وہ دعا دیتا ہوا ہم کو چلا گیا۔ یہ دستور ہے، جو بھی آیا اس نے، اللہ نے فرمایا کہ تم مدد کرو۔ لیکن عزیزو اب آپ بتائیے، آج سائل آیا، اس نے جو مانگا وہ ہمارے پاس جو میسر ہوا وہ ہم نے دے دیا، وہ چلا گیا۔ اب یہی سائل اگر دوسرے دن آ گیا، بیدار رہیے گا عزیزو، یہی سائل اگر دوسرے دن آ گیا، اس نے آگے دخل الباب کیا، تو اب یہ ہمارا حال ہے، یہ عالم ہے ہمارا مدد کرنے کا۔ پہلے دن تو ہم نے مدد کر دی، دوسرے دن اگر وہی سائل دروازے پر آیا تو اب ہم نے جیسے ہی اس کی آواز کو سنا تو اب ہم گھر کے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ گھر کے باہر ایک آواز جائے گی کہ کہہ دو گھر پر نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی عظیم بات مجھے عرض کرنا ہے۔ یہی اگر تیسرے دن سائل آ گیا تو تیسرے دن بھی آواز آئے گی کہ کہہ دو نہیں ہے۔ چوتھے دن یہی سائل آ گیا تو کہہ دیا کہ نہیں ہے۔ اب بہت توجہ کے ساتھ جو منظر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس سے کوئی انسان اگر اٹھے تو وہ کوئی عمل لے کر اٹھے، اور اس مجلس کے بعد جو عمل وہ مرد مومن کرے گا تو وہ اس کے بھی نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، اور جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے بھی نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ میری کوشش یہ ہے عزیزو۔ اب آپ مجھے بتائیے، دوسرے دن آیا، ہم نے کہہ دیا کہ نہیں ہے، تیسرے دن آیا، کہہ دیا کہ نہیں ہے، چوتھے دن آیا کہ کہہ دیا نہیں ہے، پانچویں دن، بہت توجہ سے سنیے گا، پانچویں دن اگر وہی سائل آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دخل الباب کیا، اب ہماری آواز نہیں جائے گی باہر، بلکہ اب ہم خود باہر جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ غصے کے عالم میں آسینوں کو چڑھا کے ایک جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ بھائی پورے محلے میں کیا ہمارے دروازے کے علاوہ تمہیں کوئی اور دروازہ نظر نہیں آتا؟ کہیں اور جاؤ۔ اب مجھے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جملہ کیسے سنیں گے عزیزو، بڑا عظیم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ یہ جو سائل آپ کے دروازے پر بھیج رہا ہے، یہ آپ کے روپے 2 روپے لینے کے لیے نہیں بھیج رہا ہے، بلکہ تمہاری نیت دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ نہیں ہے آپ بتا دیتا، اللہ جو ہے وہ روپے 2 روپے لینے کے لیے نہیں بھیج رہا سائل کو، بلکہ تمہاری نیت کو دیکھنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سن لیے گا، مجلس کا نچوڑ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پر آئے تو سائل کی مدد بعد میں کریے گا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کریے گا۔ بار الہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمارے دروازے کو اس لائق سمجھا جو کسی مستحق کو بھیج دیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
آپ مجھے بتائیے عزیزو، آپ اللہ کی بارگاہ ہمیں احسان عظیم عطا کیے کہ مولا اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمارے دروازے کو اس لائق سمجھا جو کسی مستحق کو بھیجا۔ میرے دوستو، اب عزیزو اس نے فرمایا، آپ نے بڑی آسانی سے سنا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ تم یتیم کی مدد کرو، یتیم کی پرورش کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بڑی عظیم بات مجھے عرض کرنا ہے، ایک میسج دینا ہے اس میں، جس میں یتیم کی پرورش کرو، مثلا اس کی مدد کرو۔ مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہوا 2 بجے رات میں، کانوں میں رونے کی آواز پہنچی، ہم گھر سے باہر نکلے اور جا کے دیکھا کہ محلے میں ایک بھیڑ ہے، ہم جا کے کھڑے ہو گئے 2 بجے رات میں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، اور جا کے یہ دور ہے، بہت توجہ کے ساتھ آنکھوں کو دیکھا وہ منظر عرض کر۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا، فوراً ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کو گلے سے لگایا اور اس سے ایک جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، ایک جھوٹا وعدہ کرتے ہیں اس سے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی بیٹا پریشان نہ ہو، اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا تو ہم تمہاری پرورش کے لیے موجود ہیں۔ یہ انسان بالکل تسلی کے لیے جملہ کہتا ہے، لیکن اس کے بعد کا منظر سنیے کہ جو ہو رہا ہے۔ ہم نے گلے سے لگایا، ہاتھ پھیرا سر پر، ہم نے کہا بیٹا پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا باپ چلا گیا ہے تو ہم تمہارے لیے موجود ہیں، کوئی بھی ضرورت ہو مجھے یاد کر لینا۔ مثلا پوری رات جو ہے وہ ہم نے گزار دی، کہاں؟ اس کے گھر پر بیٹھ کے۔ کس لیے؟ کیونکہ محلے کی بات تھی، رشتہ داری کی بات تھی، دوستی یاری کی بات تھی، اس لیے ہم نے پوری رات گزار دی۔ اب آپ مجھے بتائیے، دوسرے دن جو ہے وہ قبرستان میں تدفین ہوئی، میں نے پورا دن وہاں تدفین میں گزار دیا۔ اب ایک سوال ہے میرا آپ سے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ نے رات گزاری ہے اس مرنے والے کے گھر پر، یہ جو دن آپ نے گزارا اس قبرستان میں، کیا یہ مرنے والے کے کام آئے گا یا نہیں کام؟ ہم نے کیا کیا؟ ہماری سوچ تو بالکل الگ ہے۔ آج ہماری سوچ اس بات پہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ غریب انسان جو ہے وہ الگ قطار میں کھڑا رہے اور مالدار انسان جو ہے وہ الگ قطار میں کھڑا رہے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، 2 بجے رات میں انتقال ہوا تھا، پوری رات اس کے گھر پہ گزاری ہے، پورا دن ہم نے قبرستان میں گزارا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے جو کیا وہ صرف رشتہ داری کے لیے کیا، محلے داری کے لیے کیا، عزیز داری کے لیے کیا، دوستی کے لیے کیا۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیے، وہ مرنے والا اب تم سے اس ایک رات کا اجر مانگ رہا ہے، اور وہ جو دن آپ نے قبرستان میں گزارا اس کا اجر مانگ رہا ہے۔ اب اس میں جو معصوم نے فرمایا ہے ویسا ہم کر نہیں رہے۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ اب ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو غریب انسان ہے یہ انگلی گڑو گڑو کر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہماری پہچان الگ ہو جائے، تو اب ہم نے ہاتھ نہیں گڑوئے اس کے اندر قبر میں، بلکہ ہم نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور سورہ فاتحہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں واپس چلے آئے۔ لیکن اب ایک جملہ سنیے گا، معصوم نے فرمایا ہے کہ پہلے روز جتنی انگلی گڑو کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، تو جملہ آپ کے حوالے ہے، جب تک تمہاری انگلیوں کے نشان باقی رہیں گے مرنے والے کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے منظر عزیز، معصوم نے فرمایا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اوپر سے ہاتھ بلند کیے ہوا میں اور اس کے بعد فاتحہ پڑھ کے چلے۔ اب جس کو ہم نے گلے سے لگایا تھا رات میں، اب ہمیں اس کا ہوش نہیں ہے کہ وہ بستر پر بھوکا سو رہا ہے یا اس کا شکم بھر گیا۔ کم سے کم جس کی تدفین کے بعد لوٹیے تو اس کی اولاد کی مزاج پرسی ضرور کرنی، کہ جس کا باپ دنیا سے گیا ہے وہ کیا ہے۔ اب عزیز تو آپ سنیے گا، بڑی عظیم بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ ماں باپ جو ہیں وہ عظیم نعمت کا نام ہے، بہت عظیم نعمت کا نام ہے، جسے ہم اور آپ سمجھیں۔ اور میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس منبر پر جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اسے قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے 2 رب ہیں، ایک دنیا کے رب ہیں اور ایک آخرت کا رب ہے۔ دنیا کے رب کو والدین کہتے ہیں اور آخرت کے رب کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے عزیزو کہ جب تک دنیا کے رب راضی نہیں ہو جائیں گے تو آخرت کا رب کیسے راضی ہو جائے گا؟ پہلے دنیا کے رب کو راضی کیا جائے، پہلے دنیا کو۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، لاکھ نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہیے، لاکھ روزوں پر روزے رکھتے رہیے،
ہر سال حج بیت اللہ کرتے رہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پہلے والدین کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور توجہ سے سنیے گا، میسج مجھے دینا ہے آپ کو، اختیار آپ کو، چاہے جیسے سنیے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ یہ ہے کہ جس کا ممبر ہے اس کے حق میں حق اضافہ ہو، حق تلفی نہ ہو۔ یہ میرے دوستوں یہ ممبر رسول ہے، اس میں ہم بیان کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ باپ کہ جس نے ہماری پرورش کی، وہ ماں کہ جس نے ہماری پرورش کی، وہ ماں کیا کر رہی ہے؟ کیا کرا؟ جیسے ہی باپ ضعیف ہوا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اس دور میں، بہت فخر سے، جیسے ہی باپ ضعیف ہوا، تھوڑا بیمار ہوا، اولاد بڑے فخر سے بیان کر رہی ہے، دیکھیے مولانا صاحب میرے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں کہ جو ہم باپ کی خدمت کر سکیں، لہٰذا میں نے ایک کام کیا ہے، وہ بیمار تھے ان کو بڑے بھائی کے گھر پہنچائیں آئے، کیونکہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے۔ ماں تھوڑی سی علیل ہوئی، ہم نے ایک کام کیا، بڑی بہن کے گھر پہنچائی ہے۔ اب ایک حق کا جملہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے، بڑے سماعت کے ساتھ سنیے گا۔ آپ مجھے بتائیے میرے دوستو کہ ماں کا ضعیف ہوئی تو بڑی بہن کے گھر پہنچائی ہے، باپ ضعیف ہوئے تو بڑے بھائی کے گھر پہنچائی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، خدا نہ خواستہ اگر یہی باپ کچھ دولت چھوڑ کے مرا ہے تو اب ایک بات یاد رکھیے گا، ساری جب وراثت تقسیم ہوگی تو ساری اولادیں ایک لائن سے ساتھ میں کھڑی ہوں گی۔ ارے مزہ تو جب ہے کہ جب بھی یہی جملہ کہا جائے کہ بڑے بھائی نے زیادہ خدمت کی ہے، بڑے بھائی کا حق زیادہ بنتا ہے، لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو حق برابر کا چاہیے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی عظیم نعمت کا نام ہے ماں باپ، انہیں ہمیں راضی کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماں باپ، یہ ہے ماں باپ میرے دوست۔ اب آپ مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے، بڑے بھائی کے گھر پہنچا گیا، ایک باپ ہے، دو اولادیں چھوڑ کے مرا، دو اولادیں چھوڑ کے مرا، دو اولادیں ایک باپ چھوڑ کے مرا، اور دونوں اولادوں کی فکر الگ ہے، دونوں اولادوں کی سوچ الگ ہے۔ ایک اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شہر میں نام ہو جائے، دوسری اولاد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو یا نہ ہو لیکن باپ کو قبر میں آرام مل جائے، وہ یہ چاہ رہا ہے۔ ایک بیٹے نے کیا کیا، اب تو قوم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ولیموں میں اور چالیسووں میں فرق ہی نظر نہیں آ رہا۔ ہاں بالکل حقیقت بات ہے، وہ جو شہرت والا بیٹا تھا اس نے چاہا کہ بہترین تیجا کر دیا جائے، بہترین چالیسواں کر دیا جائے، بس یہی ایصال ثواب ہے۔ لیکن جو دوسری اولاد تھی اس نے چاہا یہ جو آپ نے پورے شہر کو کھلایا ہے، اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف آپ نے جو کیا ہے وہ اپنی پہچان بنانے کے لیے کیا ہے، اپنی دولت کے دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ دوسری اولاد نے یہی سوچا کہ یہ جو باپ پیسہ چھوڑ کر گیا ہے اس دولت کو کسی کام میں لگا دیا جائے۔ اس نے اس دولت کو لیا اور کسی یتیم خانے میں پہنچ گیا، اس نے جا کر اس پیسے سے یتیم بچوں کا لباس بنوا دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ مجلس صاحب کیسے سنیں گے، اس نے یتیم بچوں کا لباس بنوا دیا۔ اب ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر کسی ایک یتیم نے اس لباس کو پہن کر 2 رکعت نماز ادا کر دی تو یقین مانیے گا نسلیں ختم ہو جائیں گی، ایصال ثواب نہیں ختم۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اگر اس یتیم نے 2 رکعت نماز ادا کر دی اس لباس کو پہن کو تو یقین مانیے کہ میرے دوستو وہ آپ کی عبادت ایک طرف ہے۔ وہ جو یتیم ہے اس نے پرورش جس کے لیے کی ہے، ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے یتیم خانے میں اور پورے بچوں کے لباس بنوائیے، نہیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے تو یقیناً مدد آپ کریے، لیکن اگر نہیں آپ کو سب کی توفیق ہوئی ہے تو کم سے کم ایک ہی بچے کا لباس بنوا دیں، ایک ہی کسی عبادت گزار کو لباس بنا دیا جائے تاکہ یہ ثواب جاریہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک ہے ثواب جاریہ اور ایک ہے ثواب، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، ایک ہے ثواب جاریہ اور ایک ہے ثواب۔ اب آپ مجھے بتائیے عزیزو، ثواب کیا ہے؟ نماز آپ پر واجب ہے، آپ نے ادا کر دی، نماز واجب ہے، آپ نے ادا کر دی، اس کا ثواب آپ کو مل گیا۔
واجب تھی آپ نے پڑھی، اس کا اجر مل گیا، چھوڑا اس کا گناہ آپ کو سرزد ہو گیا۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ایک ہے ثواب جاریہ۔ ثواب جاریہ کیا ہے میرے دوستوں؟ کہ جس کا صلہ جو ہے وہ بارہا ملتا رہتا ہے، جس کا اجر جو ہے وہ بارہا ملتا رہتا ہے۔ مثلا آپ ثواب، نماز آپ پر واجب تھی، آپ نے پڑھ دی، آپ کو اس کا ثواب مل گیا۔ لیکن ثواب جاریہ کیا ہے؟ مثلا کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی ادا خانے کی تعمیر ہو رہی ہے، اگر آپ نے اس میں 5 روپے بھی عطیہ کر دیے تو یقین مانیے گا اس مسجد میں جب تک عبادت ہوتی رہے گی اس کا صلہ آپ کے والدین کے، آپ کے مرحومین تک پہنچتا رہے گا۔ امام بارگاہ میں جب تک مجلس ہوتی رہے گی اس کا صلہ آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے ثواب جاریہ۔ میرے دوستو یہ عبادت ہے۔ ماں باپ، خدا توفیق عطا کرے ہم سب کو خدمت ماں باپ کرنے کی، خدمت والدین کرنے کی۔ ماں باپ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے۔ نہیں تھا میں نے وقت میں گنجائش انشاءاللہ ابھی اور موقع ملا تو گفتگو عرض کروں گا آپ کے ساتھ۔ بس خدا ہمارے ممتاز صاحب کو بڑی رحمت کرے اور ان کے پسماندگان کو، اولادوں کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو گفتگو عرض کروں گا آپ کے سامنے اور طویل کروں گا۔ بس اتنا کہوں گا کہ یقیناً ایک عاشق آل محمد کی مجلس اور ہر چاہنے والے کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اللہ، یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی گفتگو کر رہے تھے ممتاز صاحب کی نماز جب مغرب کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوتی تھی، کس پر؟ ٹاپک پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ ٹاپک پر گفتگو نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ اللہ کے گھر میں اس کی نعمت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ مرد مومن مسجدوں میں عبادت کرنا اور اس کے بعد کسی بات کے اوپر موضوع پر گفتگو کرنا، یہ سب عزیزوں سب کی تقدیر کا کام ہے۔ جسے آل محمد توفیق عطا کرتے ہیں وہی یہ گفتگو ہے۔ آل محمد کا کرم ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم سب عبادتوں میں شریک ہو رہے ہیں اور خدا اس دنیا سے اس وبا کو نیست و نابود فرمائے تاکہ تمام عزادار دل کھول کر عزاداری امام حسین علیہ السلام صاحب سے بتائیے، ہاتھوں کے جوڑ کے بیٹوں نے، بیٹیوں نے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام، بڑے خوش نصیب ہیں کہ اہتمام ہوا ایصال ثواب کا۔ اور اس وبا کے چلتے بھی اتنے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دور دور سے مومنین آئے ہیں، بہت دور دور سے مومنین کیوں آئے ہیں؟ کہ چلو بچوں کے غم میں شریک ہو جائے۔ اتنے دن بعد مجلس ہو رہی ہے ایصال ثواب کی، لیکن پھر بھی اتنے لوگ آ گئے۔ اولادوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، کم سے کم اتنے لوگ چلے تو آئے۔ لیکن انصاف سے بتاؤ وزادار کہ کربلا میں سید سجاد کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، کربلا میں جناب سکینہ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو کم سے کم لوگ آئے جا رہے ہیں، شریک ہوئے جا رہے ہیں ہمارے غم میں، لیکن عزاداروں کربلا میں جناب سکینہ کے غم میں کوئی شریک نہ ہوتا۔ آج ہمارے یہاں گلے سے لگایا تو جاتا ہے، سر پہ ہاتھ تو پھیرا جاتا ہے، لیکن عزاداروں کربلا میں سجاد کو کسی نے تسلی گلے سے لگا کے نہیں دی، بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ سجاد جب بابا کا سر نوکے نیزہ سے زمین پر آیا تو ظالم نے بڑی کوشش کی لیکن یہ سر بلند نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا اس نے کیا کیا؟ آیا ظالم ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سید سجاد کے پاس پشپ تازیانہ مارا، ہمارے اور آپ کے امام نے تڑپ کر جملہ کہا۔ ظالم کہتے سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ یہ سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بس سجاد تڑپ کر کہتا ہے بابا تازیانے کھاتے کھاتے میری پشت دروں سے زخمی ہے، اے بابا میں آگے کیسے بڑھوں؟ اے عزادارو قیامت کا جملہ سننا، سر بریدہ سے آواز آئی میرے لال سجاد میں کیسے آگے بڑھوں؟ کیونکہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ ناقے سے ریگستان میں گر گئی ہے۔ عزادارو قافلے کو روکا گیا، جناب زینب کا یہ عالم ہے، ہر قدم پہ آواز دے رہی ہے، ہائے میری یتیمہ سکینہ تو کہاں ہے؟ ارے میری مظلومہ تو کہاں ہے؟
اب جو دور سے ایک منظر دیکھا، ایک بی بی ہے جو سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنے ہے، بچی اسی کی گود میں ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی تو نے بڑا احسان کیا، پردیس میں ایک یتیمہ کو تسلی دی، پردیس میں ایک مظلومہ کو تسلی دی، خدا تمہیں اس کی جزا عطا کرے۔ پر جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بی بی ذرا اپنے بچوں کا نام بتا دو، میں اپنی ماں زہرا سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا۔ پر جیسے ہی بچوں کا نام سنا، اس معظمہ نے سر سے نقاب کو اٹھا، ایک جملہ کہا، اے زینب میرے بچوں کا نام نہ لینا، میرا بچہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے زینب تم نے پہچانا نہیں، میں کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا جو کربلا سے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آئی ہوں۔ اے زینب جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا، اماں نے اپنی لہد کو چھوڑ دیا۔ بس ادادار و تاریخ کہتی ہے کہ بچی کو بار بار اونٹ پر بٹھایا جا رہا ہے، جناب سکینہ بار بار زمین پر آ رہی ہے۔ اب ظالم نے کیا کیا، بار بار بچی اونٹ سے زمین پر آ رہی ہے۔ اب ظالم نے اتنا بڑا ظلم کیا، سکینہ کو اونٹ پر بٹھایا نہیں، بلکہ اونٹ کی ننگی پشت پر بچی کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اے عزادارو، جب پردیس میں کوئی اپنا ملتا ہے تو اس سے تکلیف بیان کی جاتی ہے، اس سے مصیبت بیان کی جاتی ہے۔ اے عزادارو، ظالم کے دربار میں جب تمام شہداء کے سر آئے تو ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے، اے سکینہ تیرا بابا تجھے کتنا چاہتا تھا۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے، بس اتنا سمجھ لو میرا بابا اتنا چاہتا تھا مجھے کہ مجھے بغیر باپ کے سینے کے نیند نہیں آتی، میرا بابا جب تک سلاتا نہیں تھا مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ اے عزادارو، قیامت کا جملہ مجلس تمام ہو گئی۔ بس عزادارو، ظالم کہتا ہے تو بچی میں جب سمجھوں گا کہ تیرا بابا تجھے بہت چاہتا ہے، یہ تشتے طلا میں رکھا ہوا سار تیری آغوش میں آ جائے۔ اے عزادارو، جناب زینب نے جلا ہوا دامن پھیلایا، آواز دی، بابا ظالم محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ اے عزادارو، تشتے طلا میں رکھا ہوا سر بلند ہوا، بچی کے آغوش میں آیا، بچی نے بابا کے سر کو دیکھا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ اے بابا اب آئے ہو، جب رخساروں پر تماچے لگ گئے، اے بابا اب آئے ہو، جب گانوں سے گوشوارے چھن گئے، اے بابا میں ظلم بیان نہیں کر سکتا، بس بابا اتنا سن لو، ذرا میری پشت پر ہاتھ رکھو۔ اے بابا میری پشت پر رسیوں کے نشان۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، شاع لكل الذين ظلموا من قلبهم ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارگاہ ہم سب کی مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں لائے، دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرمائے، بالخصوص مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ جس شان و جس سلیقے سے تمام عزادار اربعین کرنے کے لیے کربلا معلیٰ جاتے تھے، خدا را اس سال بھی تمام عزاداروں کو اربعین کربلا معلیٰ میں کرنے کی دعا، دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرمائے۔ میری بارگاہ میں دعا یہ ہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہم سب کو ان کے ناصر مددگار بنا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز حسین صاحب ابن عادل حسین صاحب
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك وعلى جوابك السلام عليك ورحمة جوابك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شيخ الشمول السلام عليك يا عنيس النفوس أيها المكون في أرض الفلوس السلام عليك يا مجلس الشيخ في الرواد